There's one in advanced moral societies, yes, this is a very good teaching. yes, yes, But in a corrupt society, this would fall short of yes, serving its purpose. yes. One matter also for Chinese to follow, that one prophet after Confucius, you may call the Zilin Nabi, Confucius. He said man should shake hand with a woman. But if your brother-in-law, sister-in-law, if your sister is going to fall down to drown in water, and you don't save her with hand, you are animal. اگر میں مرد عورتوں کے ساتھ مسافہ نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ کے ساتھ ملانا نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ کی کوئی عورت آپ کی بھابھی دریا میں ڈوب ہو رہی ہے تو تم نہ نکالیں تو تم جانور ہو جائے گا. He says that even to such detail, Confucianism is similar to Islam, that it is said that one shouldn't shake hand with other women. A man should not shake hand with a woman. But this teaching should not be carried to the extent that if you see your sister-in-law drowning, lest you should break this law, you don't even attempt to save her life. That is carrying it too far, and that is beastly, not human. So that is what they mean by mean. You know, everything has a proper application and is within reasons, within reasonable bounds. تیسرا سوال ہے اگر وقت ہو تو یہ تو پہلا تو جواب تھا، دوسرا سوال تھا ہی نہیں. دوسرا تو سوال تھا ہی نہیں، تیسرا شاید سوال ہو. جی دوسرا جو آپ نے بیان کیا وہ تو سوال تھا ہی نہیں، وہ تو ہمارے سوالوں کا جواب تھا. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ کیا قرآن کریم، حدیث اور مسلم اسلام کتاب کی روشنی میں اخلاق کی متعلق بیان کیا جائے؟ ہاں وہ تو خیر میں نے کہا جواب ہے، ظاہر بات ہے تو ہونا ہی چاہیے اس طرح. ٹھیک ہے آگے چلیں. تیسرا یہ ذرا مشکل ہے، انٹرسٹنگ بھی ہے. اچھا. اور اگر آج نہ ہو سکیں تو پھر نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ ہے کہ قرآن کریم رشید میں صاحب کو ہم وقت نہیں نہ دیں گے آج. چودھری عبدالرشید صاحب کو آج وقت نہیں دیں گے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کل یوم ہوا فی شان. ٹھیک ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے دنیا تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا اور ان خدا کے فعل کی مطابق تبدیلیاں ہوتے رہتی ہیں. اور کنفیوشنزم یہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہر چیز حرکت میں آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حرکات جو ہے ملا کر تمام خلقات ملا کر 64 ہے. 64 ہے. اور آپ کو جو میں نے دکھایا تھا وہ صرف حدود تھی. جس وقت یہ تعلیم دی تھی اس وقت زبان نہیں تھی، بس حدود تھی. اب حدود کی متعلق سنا ہے، میں نے خود پڑھا نہیں. نبی اسلام فرمایا ہے خدا ہی زمانے کی نبی تھا، وہ حدود کے ذریعہ پھر گویاں کرتی تھی. خطوط کے ذریعے خود حد نشانیاں حدود جو لائن مختلف لائن کے ذریعہ زبانی لائن کے ذریعہ پھر گویاں کرتی تھی. میں سمجھتا ہوں یہ چینی انبیاء ایسے کرتی تھی. چنانچہ انہوں نے 64 حدود بنایا تھا. آپ کو دکھایا تھا، آپ نے کچھ ریمارک بھی دیا تھا. اس وقت انگلش میل اینڈ فیمیل، ہاں اس وقت زبان اس وقت انگلش ترجمہ نہیں تھا. اب ترجمہ مل کے ہے 64 حدود ہے جو چینی زبان میں آیا ہے، اس کا انگلش ترجمہ بھی آیا ہے. ٹھیک ہے. تو حدود پڑھنے سے دوستوں کو میں بھی دے دوں گا اگر آپ چاہتے ہیں تو. آپ پڑھنے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو حدود ہے، یہ جو الفاظ ہے، 64 چینجز ہے، ایک آرڈر ہے، ایک نیچرل آرڈر ہے ان کے کہنے کے مطابق. ویسے آپ عقل سے سوچیں ویسے ہے، بعض چیز آرڈر ہے. اور قرآن کریم بھی اللہ فرماتا ہے تبدیلیاں ہیں. میں سمجھتا ہوں قرآن کریم میں جو آیات ہیں اور صورت ہے، صورتیں ہیں، آپس میں بھی ایک نیچرل تعلقات ہے. وہ اس میں فلسفی بھی ہے، یعنی نیچرل ترتیب ہے، رابطہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ مضمون کا. کیونکہ کل یوم فی شان. تو یہ جو آیات ہے
بعض دفعہ بعض واقعات کا ذکر ہے، بعض پھر قیام بھی ہے، بعض کئی چیزیں ہیں. ایک پہلو ضرور ہوگا آپس میں ایک نیچرل آرڈر ہے جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتا. تو اگر یہ خدا کی طرف سے ہے، ویسے ان کتابوں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں خدا کی طرف سے، بعد میں تبدیلیاں ہوئی ہیں. اگر خدا کی طرف سے ہے یہ دونوں ترتیب، قرآن کریم کی ترتیب اور ان خرقات کی ترتیب مشابہت ہونا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ آپس میں کیا مشابہت ہے. اگر کچھ گڑبڑ ہو تو ہم قرآن کریم کی روشنی میں ان کی خرقات جو ہے تبدیلی بھی کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ غرض ہے. Now this is a very interesting and intriguing question which he is raising. First of all, he refers to an old Chinese philosophical symbolism, which is considered to be the fundamental in Confucius philosophy, and which according to them is so very precious and so essential for all that is required by man, that every science, every concept, every field of human activity is covered by that fundamental symbolism of Confucianism. And if you well understand, for instance, acupuncture is born out of this symbolism. And similarly, all the sciences took their birth from a correct understanding of this symbolism. When he showed it first to me, it was, I think, 10-12 years ago, or more. More when you were posted in Karachi, and I asked Maulana Abdul Ali Khan Sahib to relieve you for a while, to give you to me. 75. 75. So it's about 11 years. Yes, that's right. He brought that symbolism to me, so I tried to understand it, but there was no translation. It seemed, one thing which I found was that it was in couples. If one could be, one type of symbol could be considered as male symbol, the other was a female symbol. So there was a perfect balance between male symbols and female symbols. But the orders were different and intricate. So I tried to solve that dilemma, and I think I made some break as well in some directions and told him. But unfortunately, I didn't have time enough to pay full attention to it. Now he's telling me that at that time, although there was no such book in the market which had broken this symbolism into intelligible words, but now he has got a book. I think the photocopy is from that book. Yes, which has translated those symbols into words, and there is an internal order between them. Now his question was that if Confucianism has such deep resemblance with Islam, why should Confucianism not exhibit the same similarity in this symbolism? He believes, this is a theory which he is forwarding, that as we know, the Holy Quran says, Kulla yawmin huwa fi shan. God is always changing in his attributes or the manifestations of his characters. So in the Holy Quran we find diversification as well as similarities and an order connecting each thing with the other thing. Like every surah, every chapter is connected with the next one, and that is connected with the next, and so on. And every verse is interconnected, and every subject which is mentioned is interconnected. So there is an order, and this is also an order, a very special order, which should be understood to gain light, for solving other problems and interesting questions. So he believes that as we have established that